السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے HbA1c یہ کیا ہوتا ہے، اور HbA1c کی نارمل ویلیو کتنی ہوتی ہے خون کے اندر، اور اگر اس کی ویلیو نارمل رینج سے زیادہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں HbA1c بیسیکلی ہمارے جو خون کے اندر ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہیموگلوبن ہوتی ہے۔ ہیموگلوبن کا کام بیسیکلی تمام سیل تک آکسیجن کو پہنچانا ہے۔ اس ہیموگلوبن کی جو اے چین ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو خون کے اندر ایکسٹرا گلوکوز ہوتا ہے وہ ہیموگلوبن کی اے چین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور جب یہ ایک دفعہ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اس کو دوبارہ وہاں سے ہلانا یا ڈیٹیچ کرنا مشکل ہے۔ یہ پھر اس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے جب تک کہ وہ ہیموگلوبن یا RBC جو دوبارہ ری سائیکل نہ ہو جائے۔ اور ری سائیکل ہونے کے لیے اس کی جو نارمل ٹائم ہوتا ہے وہ 3 سے 4 ماہ ہے، یعنی 120 ڈیز۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ HbA1c جب اس کا رزلٹ لیتے ہیں تو اس کی رینج کو تصور کیا جاتا ہے کہ یہ خون کے اندر پچھلے 3 ماہ کے اندر گلوکوز کی مقدار کتنی ہمارے خون میں رہی ہے، وہ کنٹرول میں رہی ہے یا زیادہ رہی ہے، یہ ہمیں وہ رزلٹ دیتا ہے HbA1c۔ اس کو اب بڑا اتھینٹک تصور کرتے ہیں جب بھی شوگر کی اگر فاسٹنگ اور رینڈم ٹیسٹ کرنے کے بعد موسٹلی اس HbA1c کو لازمی ٹیسٹ کیا جاتا ہے شوگر کی میڈیسن دینے سے پہلے، کیونکہ رینڈم یا فاسٹنگ تو اگر زیادہ میٹھا آپ نے کھا لیا فوری طور پہ تو زیادہ آ سکتی ہے، لیکن یہ اتھینٹک ہے کیونکہ یہ 3 ماہ تک مسلسل جو ایک لیول اس کا نارمل رینج یا زیادہ آ رہا ہوتا ہے وہ ایک اس کی ریڈنگ ہمیں دیتی ہے۔ اس میں بھی چند فلاز ہیں، جیسے HbA1c اس کا بعض کا رزلٹ اس کا زیادہ بھی آ سکتا ہے، کم بھی آ سکتا ہے۔ کسی میں خون کی کمی ہے، انیمیا ہے تو رزلٹ کم ہو جائے گا، HB بہت زیادہ ہے تو زیادہ آ جائے گا۔ تو ایسے ہی بہت ساری جیسے تھیلاسیمیا ہے، سیکل سیل انیمیا ہے، چند ایک بیماریوں میں اس کی ریڈنگ مناسب نہیں آتی، ایسے رینل فیلئر اگر کسی کی کڈنی خراب ہو جائے تو پھر بھی اس کی ویلیو نہیں آتی، لیکن یہ نارمل اوورآل 90% سے زیادہ یہی تصور کیا جاتا ہے۔ جو رینج ہم ڈسکس کریں گے اس کو ہم اسی لیول کو زیادہ تر ڈسکس کرتے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ ہم رکھتے ہیں، سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہ سب ذہن میں رکھیں کہ HbA1c کا جو نارمل رینج ہے وہ ہے 4 to 5.6%، ٹھیک ہے، یہ اس کی ویلیو ہے پرسنٹیج میں۔ لیکن اگر اس کو 5.6 سے جو اگر زیادہ ہو جائے HbA1c، جیسے 5.7 سے لے کے 6.4 یا 6.5 تک، تو یہ پھر پری ڈائبیٹک یہ ہے کہ ڈائبٹیز نہیں ہے لیکن شوگر لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ بعض اوقات ویٹ زیادہ ہونے سے، اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، انسولین ریزسٹنس کی بھی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا مسلسل میٹھا کھانے کا شوقین لوگ ہیں ان میں بھی یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے اگر ان کی انسولین پراپر کام نہ کر رہی ہو۔ اور ڈائبٹیز میں ہم کہتے ہیں کہ 7% تک جو ہے عام طور پہ عام بندوں میں کہتے ہیں 6.5% سے زیادہ اگر HbA1c ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ ڈائبیٹک ہے، اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اگر یہ اس کو میڈیسن بھی لے لینی چاہیے تھوڑی۔ لیکن جو پہلے سے شوگر کے مریض ہیں اور میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اگر ان کا 7 تک بھی HbA1c آئے تو ڈاکٹر تصور کرتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، از ناٹ بیڈ۔ اس سے زیادہ ہوگا تو اس سے کم ہو جائے تو مچ بیٹر، اچھا ہے، اس سے مزید کم ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہماری آنکھوں پہ، کڈنیز پہ جو اس کے سائیڈ افیکٹ کمپلیکیشنز ڈائبٹیز کی ہوتی ہیں تو ان کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن عام بندوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کا HbA1c اگر 6% تک بھی آ جائے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کی رینج 5.5 یا 5.6 تک نارمل ہے، وہ بہتر ہے، اگر 5 ہو تو اس سے ہی بہتر ہے۔
لیکن اگر 6 تک بھی آ جاتی ہے یا 6.45 تک بھی ہوتی ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو کوئی میڈیسن چاہیے، لیکن تھوڑا سا اب یہ جو رینج ہے یہ الارمنگ ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کو صرف ڈائریکٹ شوگر بند کرنی ہوگی، جیسے کولڈ ڈرنکس یا جوسیز وغیرہ جو ڈبوں میں پیک ہیں، جتنے بھی فروٹ جوسیز جو پیک ہو کے آتے ہیں، جیسے ایپل جوس، مینگو جوس یا انرجی ڈرنکس جتنے بھی ہیں، ان کو چھوڑنا ہوتا ہے. وہ بھی یہ نہیں کہ 100% چھوڑ دیں، کیونکہ بعض اوقات جو لوگ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پینے کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار ہے، اور وہ جو ہے وہ تھوڑی سی ایڈکٹیو ہوتی ہے، دل کرتا ہے کولڈ ڈرنک پینے کو. تو پھر یہی ہے کہ ہم ایڈوائز یہ دیں گے کہ کبھی کبھی پی لیا کریں، جیسے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ. کیونکہ بالکل بھی جب کسی چیز کی برین میں ایڈکشن ہوتی ہے تو اس کو جب 100% چھوڑتے ہیں تو پھر باڈی ریئیکشنری ہارمونز ایسے سکریٹ کرتی ہے کہ جو ہمارے جسم کو تھوڑا سا نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے یکدم اس کو چھوڑنا کسی بھی ایڈکشن کو تو وہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پینے کی عادی ہیں تو اس کو، اور آپ کی یہ HbA1c 6.5 سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کم ہے، لیکن 5.6 سے زیادہ ہے، تو سلو ٹیپر آف کر دیں، آہستہ آہستہ. جیسے ایک بندہ دن میں 2 کولڈ ڈرنکس پینے کا عادی ہے تو 1 کر دے، روزانہ پینے کا عادی ہے تو 1 گلاس پیتا ہے تو آدھی بوتل پی لے یا آدھا گلاس پی لے، پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کر دے. اور جو اگر یکدم چھوڑنا چاہیں تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، یہ بہتر ہے. لیکن اگر 6.5 سے زیادہ ہیموگلوبن اتنی آتی ہے یا اس سے زیادہ آتی ہے تو پھر پرہیز بڑھانا پڑے گا. پھر یہ پرہیز چلا جائے گا مٹھائیوں کی طرف، اور کیک، پیسٹری، بیکری کی تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ بند، برگرز، پیزا، ان کو پھر جتنے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اور اس کو پھر مزید بہتر کرنے کے لیے، اس کے لیول کو کم کرنے کے لیے ہمیں ویجیٹیبلز استعمال کرنی پڑیں گی. اس کا سوپ استعمال کریں، کیونکہ جب بہت زیادہ میٹھا چیزیں استعمال کرتے ہیں تو باڈی کے اندر پوٹاسیم کی کمی ہو جاتی ہے. اور پوٹاسیم جو ہے یہ ہماری شوگر کی، اس کو گلوکوز کے ٹرانسپورٹ میں اس کا بہت اہم رول ہے. اور پوٹاسیم ہمیں ملتا ہے ویجیٹیبلز کے اندر، اور ویجیٹیبلز میں بھی گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہیں ان میں ملے گا. یعنی ایسا سیلڈ جس میں 2 یا 3 سے زیادہ ویجیٹیبلز استعمال ہوں تو وہ اس کو HbA1c کو بھی کم کرے گا، اور ہماری بلڈ شوگر کو بھی نارمل کنٹرول میں لے کے آئے گا. اگر 6.5 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے میڈیسن لینی پڑے گی. وہ پھر ایڈوائز کریں گے جو ان دا بگیننگ میٹفارمین گڈ ہے. اگر اس لیول 8، 9 یا 10 سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی میری الگ سے ویڈیو بھی ہے، تو اس میں اگر 10 سے زیادہ ہے تو انسولین استعمال ہوگی. پھر اس کو ڈفرینٹ انداز سے ایویلویٹ کریں گے کہ پیچھے اس کی کمپلیکیشنز کیا ہے، ایگزیکٹ کاز کیا ہے. یہ تمام وجوہات، یہ ابھی آپ کو ایک نارمل ایک براڈ پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر HbA1c لیول، کیونکہ یہ بہت کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو ویورز ہیں وہ بار بار کویشچن کرتے ہیں، ان کو پریشانی ہے. کسی کا HbA1c 5.7 ہے تو وہ بھی پریشان ہے، تو 6 آ جاتا ہے وہ بھی پریشان ہے. وہ پھر کویشچن کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انڈیویجولی بھی جواب دے دیتا ہوں، لیکن میری اب خواہش مین یہ ہے کہ اگر کوئی کویشچن پوچھے تو براڈلی، کیونکہ وہ سوال اور بھی بہت سارے ویوز کے ذہن میں آ سکتے ہیں، اس لیے اس سوال کو ایک ویڈیو کی شکل میں کر دیا جائے تاکہ وہ کنسیپٹ ہر بندے کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. It's all for today. Thanks for watching. See you in the next video.